खुदावंद तेरी तारीफ हो। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारी मदद की और हमने रूह कुद्स के वसीला से, रूह कुद्स की रहनुमाई से तेरी प्रस्तिश की और ये प्रस्तिश तेरे हुजूर मकबूल पाएगा यीशु के कादर मतलब नाम से। आमीन। तशरीफ रखें। आमीन। मसीह के पाक और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ करते हैं इस मुबारक और खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमारी जिंदगी में बख्शा। ये सच है और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि खुदा हम सब से बहुत प्यार करता है। आमीन। और उसने हमारे साथ मोहब्बत की और मोहब्बत में अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। आप देखें अगर किसी के औलाद भी हो जाए, बेटे बेटियां हों 3 4 5 और वो सारे गूंगे हों, उस माँ बाप का क्या हाल होता है? इन्हें एंजॉय ना करो, क्या हाल होता है मुझसे बताओ। 4 5 बच्चे हों, सारे गूंगे हों, उनका क्या हाल होता है माँ बाप का? दुखी होते हैं ना? कितने दुखी होंगे आपके ख्याल? बहुत ज्यादा। बस समझ लो कि उतना ही दुखी मैं हूं। पता क्यों? क्योंकि बच्चे तो हैं लेकिन हैं गूंगे। जब दुआ की बात आती है सिर्फ मिणमिण करते हैं, दुआ नहीं करते क्योंकि सही क्लियर बोल नहीं सकते, या अगर बोलते हैं तो तोतले हैं। अगर सही हो तो जुर्रत के साथ बोले, दुआ करें। ये जो शर्में थी ना, शर्में वो खत्म कर दी यीशु मसीह ने। जो खौफ था खुदा बाप के पास आने का वो खत्म हो चुका है। लेकिन तुम्हारे लिए एक राह खुल गई है जहां आप दिलेरी के साथ जा सकते हैं। और जब दुआ के लिए कहा जाता है तो दिलेरी के साथ दुआ किया करो। आमीन। क्यों ऐसा होता है? कहा जाता है जिसको खुदा का रूह उभारे वो दुआ करे, तो फिर हम खड़े रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, किसी को उभारता ही नहीं है। फिर 2 एल्डर साहब हैं, वो बेचारे शुरू हो जाते हैं, उनकी तो मजबूरी है, उनको तो करनी और वो मजबूरी से करते हैं। सारे आप नहीं करते तो वो करते हैं, वरना उनको दुआ करने की क्या पड़ी? वो तो कभी भी ना दुआ करे अगर आप ना करो तो। आपको जब मौका दिया जाता है, मुबारक हो कि आपको दुआ करने का मौका, सही गज वज के इकरार किया करो खुदा की हुजूरी में। आमीन। कलाम मुकद्दस में लिखा, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। अपने पैमाने चेक करो, आप किस पैमाने से नापते हो। जब देने का वक्त आता है तब टीस्पून पकड़ लेते हो, क्या पर के टटियां झोलियां भर देनियां टीस्पून देना। तो कितने सालों ने झोलियां भर दियां, जो किसी की झोलियां भरनी होती तो फिर टीस्पून नहीं फड़ी जाए, बड़ी दो ही फड़ी दी है। अगर वो तो भी ज्यादा भरना तो फिर पूरी प्लेट ही देख के मार दी थी ताकि एको बारी भर देता जाए। ये पिछले हफ्ते की बात है। इंडिया में एक बंदा, एक खानदान था, कारोबारी था, कारोबार फ्लॉप हो चुका था उनका, बड़े परेशान थे सारी फैमिली। उनके बेटे ने जाता था मीटिंग पे, तो वो कहता है कि मैंने संडे को गया और मैंने खुदा से वादा किया कि खुदा मैं जब नेक्स्ट संडे आऊंगा तो मैं बीज बोऊंगा। तो उसने बीज बो दिया अगले संडे आ, और जब उससे अगले संडे आया तो जैसे वो हाल में आया, गाड़ी से उतरा तो चीखें मारता और चिल्लाता हुआ सीधा स्टेज पे चढ़ गया और जाके पादरी साहब को उसने जफ्फा डाल लिया, जोर जोर से रोना शुरू हो गया। और पादरी साहब ने कहा, चुप कर, दस्तक ही होया कि है। तो कहने लगा, भाई साहब हमारा कारोबार फ्लॉप हो चुका था, हमारे जो घर वाले बिल्कुल मायूस हो चुके थे, तो मैंने खुदा से कमिटमेंट की कि मैं बड़ा बीज बो दूंगा, फसल उगेगी। तो मैंने ईमान से पिछले संडे एक बड़ा बीज बोया। बड़ा बीज कितना बोया? 60 लाख रुपया। बड़ा बीज कितना बोया? 60 लाख रुपया मैंने हदिये में बीज डाल दिया। तो इस हफ्ते हमें 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है।
कसको ने टी स्पून ना पाया होगा, डोई ना पाया होगा, या देगी चौक के पलटी कर देती होगी। जब कारोबार फ्लॉप हो चुका तो 60 लाख रुपए कहाँ से आएगा? जरूर कोई घर बेचा होगा, कोई अपनी पर्सनल चीज बेचती होगी, क्या बीज बोना फिर वेखी जाएगी जड़ी होएगी, और उसका नतीजा निकला उसी हफ्ते का 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते, और 60 लाख रुपए हदिये में डाल के गया है। ये नहीं कि गया भाई साहब है 60 लाख है तो हम तुसी ना पूरा हफ्ता दुआ च बैठे रहो। नहीं, दुआ शवा की जरूरत नहीं है। ये दुआओं वाली खेलें खत्म हो गई हैं। अब दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। जिस पैमाने से तुम नापते उसी से तुम्हारे बारे में फोन ते भी दुआवां ते चरच भी दुआवां ते घर भी दुआवां। बस पादरी साहब दुआ च लगे रहो, भाई साहब होर कोई काम ही नहीं, दुआ च लगे रहो। असी नहीं करनी, तुसी दुआ च लगे रहो। दुआ दूर से बरकत नहीं मिलती, बरकत का तरीका सिर्फ एक ही है, जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे, अगर बड़ी बरकत चाहिए तो बड़ी स्पीड देनी पड़ेगी आपको, बड़ा बीज बो दो। 2 दमड़ियां डाल दी क्योंकि उसके पास थी 2 दमड़ियां। हमारे यहाँ एक माइंड सेट बना हुआ है, और अगर हदिया देवता असी तो खाते पादरी से जाना है, असी बर्बाद हो जाइए तो हो जाइए, पर पादरी खुशहाल ना हो। तानू के लगता ताटे हदिये रोकना पादरी की खुशहाली रुक जाएगी। देखा वो अपने महबूब को नींद ही में दे देते हैं, तो हम तो वो महबूब हैं कि हम नींद में लेते हैं बरकतें। एलिया को कौवे के जरिए से उसने गोश्त और रोटियां वो अपने बंदों के लिए कर सकता है, मुहैया कर सकता है। मर्दकी ने कहा कि वो यहूदियों के लिए तो कहीं और से भी खलासी और मखलसी लेके आ सकता है। इस बात की परवाह आप अपनी बरकत का सोचा करें, आपको बरकत चाहिए। कि थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं, कोई 2-4 हज़ार रुपया तो घुट के आजकल तो पता नहीं साढ़े जमाने च जो निफे के विच पा देते सी गोल जिहा करके 2000 इधर 2000 इधर तक किसी को पता लगे। डॉक्टर साहब देखो मैं बेटा पुराना बाबा ना, अच्छा तो ऐसे करते थे, या तकिए दे विच लगा के पैसे रखने, थोड़े जे आ जाने। तो जब थोड़े से सेव करने के लिए आते हैं ना, तो वो सेविंग खुदा की दूरी में कर दिया करो। जहां सेव किया हुआ बरकत के साथ लौटता है। आमीन। एवं वो निफे शेफे नाल खिंचण के नाल ही पैसे निकल जान, बीवी को पता चल जाए तो 4000 लगा के बैठा है, कोई फायदा नहीं लगाने लगाउंदा। जो पैसा बचता ना खान पीन तो अलावा वो खुदा की दूरी से दे दिया करो अगर बरकत चाहिए तो। वो गीत गा रहे थे लूका 6:38, क्या उसको लूका 6:38 को जो जीवन में अपनाते हैं वो बरकतें पाते हैं। और लूका 6:38 में क्या लिखा हुआ है? दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। जब हदिया देने की बात आती है तो आप इसको निकालते हो जेब से, मतलब 10 रुपये। यार आज के दौर में भी हदिये में 10 रुपये होते हैं। आज के दौर में भी हदिये में कोई 5000 और 2000 और 1000 का नोट दिखाई नहीं देता। तो बरकतें कहां से आएंगी? 10-10 रुपए देने वालों को खुदा क्या बरकतें देगा? बात फिर वो आ जाती है, खुदा पैसे लेके बरकत थोड़ी देता है कि ना दो ना, खुदा पैसे लेके बरकत देता है कि ना खुदा पैसे दे बगैर बरकत देता है। वो जिथे तुसी है वो उत्थे ही लगे रहो। मेरा उस्ताद सी कहता, एक औरत आउंदी सी ते उन्हें जिदों कहना कि बाजी अपने बंदे नूं नाल लै के कह लगी भाई सब दफा करो, जिथे लगा रहन दो। कि इलेक्ट्रीशियन का काम करता सी, एक दिन तार लाउण गया सी तो बिजली ना चंबड़ गया ते भज्जी आई मेरे को, भाई साहब मेरा बंदा बिजली ना चंबड़ गया। मैं क्या दफा कर, जिथे लगा रहन दे, ते जिथे तुसीं लगे हो फिर उत्थे ही लगे रहो। लेकिन अगर कोई उथों निकल के किसी बहाली वाल खुशहाली वाल जाना है तो फिर बहाली और सरफराजी का सिर्फ एक ही तरीका है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। जिस पैमाने से तुम नापते उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा और तुम्हें ज्यादा दिया जाएगा। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। और आजकल आपको पता है कि हम पूरा हवाला ही पढ़ते जाते हैं और आप लोग समझते जाते हैं। तो काश कि आप खुदा के कलाम को समझ कर पढ़ो तो आपको पता चलता है कि आप दुनिया के आज़ाद किए हुए लोग और मुआफ किए हुए लोग और बहाल किए हुए लोग और खुशकिस्मत तरीन लोग हो। आमीन। मुबारक लोग हो।
آپ وہ لوگوں جو دنیا سے چن کر الگ کر لیے گئے ہو. آپ صرف اس لیے چنے گئے ہو کہ شادمان رہو اور آپ کی شادمانی لوگوں کے لیے ثواب بن جائے کہ اس حالات میں بھی بندہ شادمان ہے. پیچھے وجہ کی ہے، اور جب لوگ وجہ ڈھونڈے تو وجہ صرف یہ ہو کہ یسوع اس کے پاس، یسوع میری شادمانی ہے، یسوع میری خوشی ہے، یسوع میری قوت ہے. آمین. تو مجھے وہ بندے اچھے لگتے ہیں جو سوال کرتے ہیں پٹھے سیدھے. تو جمعے کو ہم نے کچھ سوال کلیئر کیے تھے، پھر ایک نیا نکل آیا اور میں نے اس پہ تیاری کر دی. کیونکہ آپ سوال کرو، آپ کے ایک سوال کے 10 جواب میرے پاس ہیں، کیونکہ میں روح القدس کے ساتھ چلتا ہوں. آمین. تو جی کسی شریف استان بندے نے سوال کیا کہ اگر پادری کہتا ہے کہ بھی نویں عہد نامے دی گل کرو، پرانے عہد نامے دی گل نہ کرو، تو پھر دائی یقین کیوں لیں گے؟ اگر پادری کہتا ہے کہ شریعت دی گل کرو تو پھر شریعت دی دائی یقین تو شریعت دی ہے، نویں عہد نامے کی تو شریعت ہے نہیں. اب میں اس شریف استان اور سیانے بندے کو دسنا چاہنا کہ دائی یقین کا شریعت کے ساتھ واسطہ ہی نہیں ہے. دائی یقین کا واسطہ تو ایمان والوں کے ساتھ ہے. ہلو. اور یہ شریعت سے پہلے تھا، شریعت کے بعد سے آئی ہے. شریعت تو 450 سال بعد میں آئی ہے. دائی یقین کا وعدہ تو پہلے سے ہے. اور شریعت میں تو کہا گیا تو صرف لاویوں کو دائی یقین دینا، اور وہاں جو دائی یقین دیتا تھا اس کا تعلق لاویوں کے ساتھ نہیں تھا. ہلو. بس تیرے سوال کا اتنا ہی جواب ہے، اور پھر بیٹھے کوئی بھی بچوں کو شور کٹے ہو. عبرانیوں 7واں باب اس کی پہلی آیت سے کوئی پڑھے اور صحیح گج وج کے پڑھے، پاسر آسماں کی طرح پڑھے. عبرانیوں 7واں باب اس کی پہلی آیت سے. اور یہ ملکے صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے. یہ کاہن آپ کی شریعت کے کاہنوں سے پہلے کا کاہن ہے. جب ابراہیم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی. اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی دائی یقین دی. ابھی شریعت 400 سال بعد میں آنی ہے، دائی یقین پہلے ہی ہو گئی. شریعت تو ابھی 400 سال پہلے ہی آنی، دائی یقین کے وعدے تو پہلے ہی ہو چکے ہیں. دائی یقین کا حکم نہیں تھا. ہلو. دائی یقین کا حکم نہیں تھا، بلکہ دائی یقین ایمان لانے والوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم دائی یقین دیں گے. جب یعقوب اپنے مامے کے پاس جا رہا تھا تو خدا نے اسے نظر آیا، دکھائی دیا. اسے دیکھا کہ زمین سے آسمان تک سیڑھی لگی ہوئی ہے اور فرشتے اوپر سے آتے ہیں اور چڑھتے ہیں. اور اس نے اس جگہ کا نام بیتل یعنی خدا کا گھر رکھا، اور اس نے وہاں وعدہ کیا کہ تو جو کچھ بھی مجھے دے گا اس کا 10واں حصہ تجھے ضرور ہی دیا کروں گا. شریعت کتھے اور وعدے کتھے، برکتاں کتھے؟ برکتیں تو بہت پہلے کی ہیں. شریعت کو پڑھ کے دیکھیں، شریعت میں تو کوئی برکت ہے ہی نہیں. شریعت میں تو آئی لعنت ہے، شریعت میں تو آئی سزا ہے، شریعت تو آئی مجرم ٹھہرانے کے لیے تھی. شریعت ایک وہ پہاڑی علاقہ ہے جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے. بڑے بڑے کھو گئے اور کھو کے سیدھا ابراہیم کی گود میں گئے، جس کو پاسر شداد جہنم کہتا ہے. پاسر شداد جہنم نہیں کہتا، پہلی سوچ ہے. پاسر شداد کہتا ہے وہ فردوس تھا. وہ وہی فردوس تھا جب یسوع مسیح نے ڈاکو سے کہا کہ تو آج بھی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اور یسوع مسیح اسی وقت فردوس میں گئے، نیچے والے فردوس میں. وہاں سارے نبی، سارے بادشاہ نیچے فردوس میں تھے اور شیطان کے قبضہ میں تھے. یہ پہلے کی باتیں، شریعت تو بعد میں آئی ہے. شریعت تو لوگوں کو باندھ کے اس پاتال میں لے کے جا رہی تھی، کیونکہ شریعت کسی کو کامل نہیں ہونے دے رہی تھی. شریعت کسی کو بحال نہیں ہونے دے رہی تھی. شریعت کسی کو کامل نہیں ہونے دے رہی تھی. شریعت منزل تک نہیں جانے دے رہی تھی. شریعت نے پردہ لگایا ہوا تھا
کہ تم لوگ خدا کے پاس نہیں جا سکتے. پردہ تھا، رکاوٹ تھی، دیوار تھی کہ تم خدا کے پاس نہیں جا سکتے. جی یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ، اور پھر سالم یعنی کون ہو سکتا ہے؟ یہ صلح کا بادشاہ. یہ جب آپ چیک کریں گے پرانے عہد نامے میں مختلف ناموں سے مختلف روپ میں ظاہر ہوتا رہا، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے. ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ ہے، کلام خدا ہے، کلام مجسم ہو کر دنیا میں آ گیا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال ہے. یہ ملک صدق کے طور پر ابد سے کاہن ہے. آمین. اس کے بارے میں پتہ کیا لکھا؟ جب یہ ملک صدق بن کے آیا تھا تو تیسری آیت میں لکھا ہے یہ بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا. ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، میں ہی الفا اور میں ہی اومیگا ہوں، میں نے شروع کیا، میں ہی انتہا ہوں. آمین. بس غور کرو کہ یہ کیسا بزرگ تھا جس کو قوم کے بزرگ ابراہیم نے لوٹ کے ہلو 10 روپے دہیے کی نہیں دیتی، عمدہ سے عمدہ سونے چاندی کی دہیے کی، سونے کی بھی دہیے کی دیتا تھا. اللہ خدا میں اپنے بیٹے واسطے 10 تولے سونا خریدیا، 1 تولہ تیرے واسطے. سونے کی بھی دہیے کی، عمدہ سے عمدہ مال کی دہیے کی دی. آگے اب لاوی کی اولاد میں سے شریعت کہتی ہے کہ صرف لاوی کہانت کر سکتا ہے. لاوی کی اولاد میں سے جو کہانت کا عہدہ چاہتے ہیں ان کو حکم ہے کہ امت یعنی اپنے بھائیوں سے، اگرچہ وہ ابراہیم ہی کے سلب سے پیدا ہوئے ہوں، شریعت کے مطابق دے یقین لیں، مگر جن کا نسب ہی ان سے جدا، جو لاوی نہیں تھا. واہ، یہاں تو کہیں اپنے بھائیوں سے لیتے تھے دے یقین، لیکن وہاں اس نے ان کے باپ سے دے یقین. سامری عورت نے کہا کہ تو ہمارے باپ یعقوب سے بھی بڑا ہے، تو یسوع مسیح نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہو میں تھا. تو پھر دہیے کی شریعت دے مطابق یا پہلی چلی آ رہی نہ دینا نہ لینا. دہیے کی کیوں لیندے کہ شریعت کی گل نہیں مانتے؟ جو تو شریعت کا عمل نہیں کرنا تو پھر دہیے کی کیوں لیندے ہو؟ اسی شریعت والی گل نہیں کرتے، ساڈا شریعت نہ واسطہ ہی. اسی شریعت اتوں دی جانے ہیں تے اتوں دی اگے نکل جاندے ہیں. شریعت کا پہاڑی راستہ اتنے جڑا بھی گیا ہے بھول گیا رول گیا، پاویں سمسون ہوئے تے پاویں داؤد بادشاہ ہوئے. داؤد بادشاہ تے دنا سلیمان جے گر گئے تھے بڑے بڑے پہلوان بادشاہ، سلیمان بادشاہ، داؤد، یرمیہ، یسایہ، جتنے آئے پہاڑی علاقوں میں پہاڑوں میں الجھ گئے. تو میرے یسوع کا نام مبارک ہو. وہ جب 400 سال 1500 سال کے بعد آیا تو اس نے وہاں سے لے کر وہاں تک ایمان تک ایک برج بنا دیا، ایک پل بنا دیا کہ اتوں دی جاؤ، اور جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ ابراہیم کے خدا کی بادشاہی میں چلے گئے. آمین. اور جو شریعت والے ہیں وہ تھلوں دی جائیں تے تھلوں دی جڑے اگے گئے نے وہ نہیں پار لنگے، تیرے ہون جاننا نہ کتوں پار لنگے. کیا تو لاوی دائی یقین لیتے ہیں، وہاں اس نے دائی یقین لیے جن کا نسب ان سے الگ تھا، مگر جس کا نسب ان سے جدا ہے اس نے ابراہیم سے دائی یقین لی، اور جس سے وعدے کیے گئے تھے اس کے لیے برکت چاہیے. جس سے وعدے کیے گئے تھے، کس سے؟ ابراہیم سے. وعدہ شریعت کے مطابق ہوا تھا یا ایمان سے؟ ایمان سے.
وعدوں کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، شریعت کے ساتھ نہیں۔ شریعت وعدوں کی تکمیل نہیں ہے، شریعت وعدوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، شریعت اس نسل تک رہی، اس نسل کے آنے تک بیچ میں سے گیپ کو پورا کرنے کے لیے شریعت کو ڈالا گیا۔ اور پتہ کیا لکھا ہے؟ شریعت نے سب کو گناہ میں مبتلا کر دیا، شریعت نے سب کو گناہ میں پھنسا دیا تاکہ لوگ خدا کے پاس نہ جا سکیں۔ اب لوگ بیچارے کبھی تک ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی بکریاں ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی مینڈے ڈھونڈ رہے ہیں خدا کے پاس جانا۔ ہوں دیکھو لوگ منہ چک کے آ جاتے ہیں اور اتنے آ کے کہتے ہیں پال کی جدوں بھی کلام سنا حق یہ کلام سنا خیر ہے اسی کہڑا دینا ہے، نہ دیا کرو لیکن نہ بدبو نہ پھیلایا کرو۔ میں نے دیکھا دائی یقین کی مخالفت ہمیشہ یہ وہ کرتے ہیں جو دائی یقین دیتے ہیں، اور دائی یقین کا تعلق شریعت کے ساتھ نہیں ہے، دائی یقین کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اور یہ ایمانداروں کے لیے ہے۔ اوکے، اچھا دیکھو آپ کے سوالوں کے جواب تو اتنے پوچھیدہ نہیں ہیں، 1 منٹ میں جواب ہے، لیکن آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں خدا کے کلام۔ اور اس میں کلام نہیں کہ چھوٹا بڑے سے برکت پاتا ہے، یہاں تو مرنے والے دائی یقین لیتے ہیں، مگر وہاں وہی لیتا ہے جس کے حق میں گواہی دی جاتی ہے کہ وہ زندہ ہے۔ میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور دیکھ اب تک زندہ رہوں گا۔ یہاں تو مرنے والے دائی یقین لیتے ہیں شریعت میں، وہاں وہ لیتا ہے جو ابد تک زندہ ہے۔ تو ہماری جو دائی یقین کا تعلق ہے وہ مرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ زندہ رہنے والے کے ساتھ ہے، کیونکہ زندہ رہنے والے کے وعدے بھی ابدی ہوتے ہیں، جو خود ہی ابدی نہیں ہے ان کے وعدے ابدی کیسے ہوں گے؟ جی اچھا یہ لے کہہ رہا ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاوی نے جو دائی، میں کہتا ہوں نا پادریوں کو بھی دائی یقین دینی چاہیے، ایلڈروں کو بھی دائی یقین دینی چاہیے۔ ایلڈر بھی جو دیوار پہ کھاندے رہتے ہیں، پادری بھی دائی یقین کھاندے رہتے ہیں، کتنے پادری میں دیکھ رہے دائی یقین کھاندے رہتے ہیں۔ تو جب میں جاتا ہوں کبھی پنجاب کوئٹہ بلوچستان ادھر تو مجھے کہیں گے وہ میں پچھلی دفعہ گیا تو پادری میرے نام بیٹھا کہ بڑی مارے آج ساڑی برکت آ دینے، آج ساڑی برکت آ دینے۔ میں کہا بھائی صاحب میرے پتا برکت آ دینے، آج برکت آوے گی، پر مجھے دسو تسی خود دائی یقین دے دے نہیں۔ میں آتے خدا دا خادم اڑے خادم دائی یقین دے دے نا وہ اس سے کر کے برکت نہیں پاتا۔ دائی یقین تو ہر بندے کا حق ہے، خادموں کو بھی دائی یقین دینی چاہیے۔ اور میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ میرا یہ تجربہ ہے کہ جیسے میرے حالات خراب ہوتے ہیں تھوڑے بہت پیسے ہوتے ہیں میں ایڈوانس میں دائی یقین ڈال دیتا ہوں اور پھر ڈیڑھ بعد میرے پیسے واپس دے دیتا ہے۔ وہ برکتوں کو رکھتا نہیں ہے، وہ خزانے بھر بھر کے کلٹی کر دیتا ہے، کیونکہ جس پیمانے سے تم نہ اسی سے تمہارے پاس دائی یقین پوری نہیں جی میں تے چرچ دی لیڈر ہاں، میں تے رفاق تے خواتین دی لیڈر ہاں، اسی تے خدا دے خادم ہاں، سانو تے دائی یقین نہیں نہ سوٹ کر دی کہ جڑے بیٹھے کون کوئی سوٹ کر دی نہیں، سارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آمدنی تھوڑی اس کر کے اسی دائی یقین دے دے تے اگے کہڑی 4-4 لاکھ والی سیلری والے بیٹھے ہیں کہ بیچارے محدود جی سیلری والے لوگ نے، لیکن جو تو کرے گا وہی کلیسیا کرے گی۔ یسوع مسیح جو کہتا وہ کرتا اور سکھاتا تھا۔ دائی یقین کہا گئے پائی صاحب حالات صحیح نہیں سن تے پر اسی آتے چلو خیر اگلی باری دے دیں گے دائی یقین، تو 40,000 دی دائی یقین دے نہیں سکی تے اگلی باری 8,000 دائی یقین تے موت پہ جائے گی، پھر تو کی کریں گی 6 مہینے دائی یقین کھان تو بعد پھر ایک دن 4,000 لے کے آئیں گی پائی صاحب جڑا گزر گیا آج تو بعد جاؤ اے میں 2 مہینے دان کے بعد پھر 8 مہینے نہیں دان گی، پھر گزر گیا تو گزر گیا۔ ایک جی خدا 1 مہینے برکت دیتا تھوڑی جی گھر چ خوشحالی ہو جاتی ہے، وہ بعد خدا کہتا بس 8 مہینے بعد پھر خوشحالی پہ جانا، کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جانا چاہیے۔ میں اس دن آپ کو بتا رہا تھا کہ رات کو 2 بجے کا ٹائم تھا تو میں یہ میسیج ریکارڈ کر رہا تھا 2-2:30 بجے کا ٹائم، تو جیسے میں نے میسیج ریکارڈ کر کے میں نے اپنے موبائل کو اس کا نیٹ آن کیا تو فوری طور پر مجھے کسی نے دائی یقین بھیج دی
آن لائن. تو جب دہی یکی آئی تو میں نے سوچا اچھا صبح اٹھ کے نا اس کی دہی یکی جو ہے وہ دہی یکی نکالوں گا. تو میں لیٹنے لگا تو پھر میرے دل میں بات آئی کہ یار خدا نے رات 2 بجے 2:30 بجے بندے نے کیا دہی یکی بھیجی, تینوں دن لگا تکلیف ہو رہی ہے. پھر میں نے اٹھ کے اسی وقت اٹھ کے دہی یکی نکالی. اگر خدا آپ کو جب برکت دیتا ہے تو سیم ٹائم آپ بھی خدا ان کا حصہ نکالو, کیونکہ وہ آپ کا پارٹنر ہے آپ کا, اور جس کا پارٹنر یسوع سے ہوتا ہے نا اسے کبھی کمی نہیں ہوتی. پارٹنر سمجھتے ہیں, شریک, حصے دار. اور یہ کیسا عظیم پارٹنر ہے, یہ 10% دیتا ہے اور آپ کو 90% دیتا ہے. یہ اس کا بڑا پن ہے. اور آپ کیسے عظیم کو پارٹنر ہیں, 90 بھی کھا جاتے ہیں اور 10 بھی کھا جاتے ہیں. پھر پھنستے ہیں پارٹنر جی آؤ, وہ آدھا ہے پہلو میرے کھاتے کو واپس کر, پھر سے نہیں وہ رہن دے اگے تو تیرے کو سیدھان گے. اس کر کے کئی ایسے شریف لوگ نے روان دے نے زندگیاں گزر گئیاں اور رولتے ہی جا رہے ہیں, کہیں دعاواں بڑیاں کران رہے ہیں پر فرق کوئی نہیں پہ رہا. فرق تینوں پینا ہی نہیں. فرق تے یہ جو بائبل کی برکتیں ہیں نا, یہ وفاداروں کی برکتیں ہیں. جب تو وفادار ہی نہیں ہے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ میری دعا کرنے سے برکت نہیں ملتی. کہتے ہیں کہ بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاوی نے بھی جو دہی یکی لیتا ہے ابراہیم کے ذریعہ سے دہی یکی دی. جب ابراہیم نے دہی یکی دی اس لیے کہ جس وقت ملک صدق نے ابراہیم کا استقبال کیا تھا وہ اس وقت تک اپنے باپ کی سلب میں تھا, اور ابراہیم کی سلب میں ہونے کی وجہ سے اس نے دہی یکی دی. لاوی نے بھی دہی یکی دی. بس بہن جی ذرا صحیح گچ مچ کے پڑھو تاکہ میرے کنا تک آواز آئے. بس اگر بنی لاوی کی کہانت سے کاملیت حاصل ہوتی, بس حاصل کلام یہ ہے کہ اگر بنی لاوی کی کہانت سے کاملیت حاصل ہو جاتی, کیونکہ اسی کی ماتحتی میں امت کو شریعت ملی تھی, تو پھر کیا حاجت تھی لاوی کی کہانت میں مل جاتی, تو پھر کیا حاجت تھی کہ دوسرا کاہن ملک صدق کے طور کا پیدا ہو اور وہ ہارون کے طریقے کا نہ کرے. سنو, یہ جو کاہن ہے نا ملک صدق, یہ شریعتی کاہن نہیں ہے. شریعتی کاہنوں کا طریقہ اور تھا, اس کاہن کا طریقہ اور تھا. شریعت بنی لاوی کی کہانت سے کاملیت حاصل ہوتی تو پھر کیا حاجت تھی کہ دوسرا ملک صدق کے طور پر آتا جو ہارون کے طریقے کا نہ ہوتا. اور یہ پڑھیں, اور جب کہانت بدل گئی, کہانت لاویوں کے پاس تھی, ان کو شریعت دی گئی, جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بھی بدلنا, تو شریعت کا بھی بدلنا ضرور ہے. بدل گئی کیونکہ وہ جو شریعت تھی نا اس میں زندگی نہیں تھی, وہ جو شریعت تھی اس میں محبت نہیں تھی, وہ جو شریعت تھی اس میں نجات نہیں تھی. لیکن اس شریعت میں نجات ہے, محبت ہے, زندگی ہے اور کثرت کی زندگی ہے. آمین. اس لیے ہم اس کو چھوڑ کر اس میں آ گئے ہیں, اور جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بھی بدلنا ضروری ہے. کیونکہ جس کی بابت یہ باتیں کہی جاتی ہیں وہ دوسرے قبیلے میں شامل ہے, جس میں سے کسی نے قربان گاہ کی خدمت نہیں کی. چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارا خداوند یہودا میں سے پیدا ہوا. آپ بھی نہیں مانتے روح القدس کو, تو آپ روح القدس کی تعلیم دیں. میں نے کہا سر جی تعلیم اثر نہیں کرے گی, ہم روح القدس سے ریکویسٹ کرتے ہیں. تو جب میسیج دیا, میسیج کے بعد ہم نے دعا کی, تو پتہ سب سے پہلے روح القدس کا بپتسمہ کس کو ہوا؟ پادری صاحب کو جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے.
اور جب پاک بڑا غیر زبانیں بول رہے تھے تو کلیسیا جب کم کھلیاں رہ گئی اور نگر لو جی کم پہ گیا جائے تو پھر پادری صاحب کی بیوی کو دوسرا ٹچ مارا پاکرو نے. پاکرو وہاں ٹچ مارتا ہے جہاں سب کچھ ہل جاتا ہے. پاکرو کا ثانی کوئی نہیں. یسوع مسیح جیسا کوئی نہیں. آمین. نہ اس جیسا کوئی تھا نہ اس جیسا کوئی ہے اور نہ کوئی مقدسہ مریم جیسا ہے جو یسوع مسیح جیسا پیدا کر سکے. آمین. کیا بات ہے. اوکے تو ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن ہے. 18ویں آیت غرض حاصل کلام فائنل یہ ہے کہ پہلا حکم شریعت کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا. کہتے ہیں منسوخ نہیں ہو سکتا لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے ہوگا ہو گیا کیونکہ منسوخ کس لیے وجہ کیا تھی منسوخ ہونے کی کیونکہ خدا کے کلام کا مقصد یہ ہے کہ انسان کامل ہو جائے. پر یہ شریعت کسی کو کامل نہیں کر پائی اور اس کی جگہ ادھر آؤ یہ دونوں آئے اور کیا بڑے تو بھیڑے کھول لے رہے بڑا سرکار رہے بٹ بند کا چھپیا اینو کھڑا کیتا سردار بنا کے لا کے ساری دنیا کو تبدیل کرنا. یہ پتہ کیڑا بادشاہ ہے. ایک بادشاہ سی کلندر وہ باندر نچان والے. اس ملک کا قانون سی کہ جو بادشاہ مردا سی نا جڑا بھی سب تو پہلو گیٹ کے اوتے آ جاندا نا اونوں بادشاہ بنا دیندے سی. تے ادھر رات کلندر صاحب باندر نچان گئے سن تے رات لیٹ ہو گئی. کیوں قسمت کسی سے مہربان ہو جائے. تے رات میں آیا تے گیٹ بند ہو گیا تے گیٹ دے اگے سو گیا باہر. رات بادشاہ موت واقعہ ہو گئی تے صبح گیٹ کھلیا تے اگے جناب کلندر صاحب بیٹھے سی لوگوں نے پڑھیا ہے لیا کے تے بادشاہ کٹے تے بٹن شٹن سیٹ کیتے یونیفارم چینج کیتا اور اینو بادشاہ دا تاج پوا کے تخت تے بٹھا دتا. وزیر وزور آئے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت حکم کرو ریا واسطے کو حکم کہتا کہ حلوہ بنا کے تے بانڈ دو ساری ریا دے وچ. انہیں حلوہ بنا کے صحیح ریا نہ کھواتا. انہیں 5-6 حلوے کھوائے. ایک دن مخالف فوجوں کو پتہ لگا کہ اتنے جڑا بادشاہ ہے وہ بادشاہی حلوہ ہے. انہیں بادشاہ نے اٹیک کرتا دوسرے بادشاہوں نے اس ملک کے اتنے بادشاہ وزیرہ نے آ کے دسیا بادشاہ سلامت فلانے قوماں نے بادشاہوں نے سارے اتنے حملہ کرتا ہے. انہیں کہ حلوہ بناؤ. وہ حلوے بنانے کے چکر جب پہ گئے بادشاہ گیٹ شیٹ توڑ کے اندر آ کے انہیں قبضہ کر لیا. جدو بادشاہ والا آئے بادشاہ اتریا میں تاج کو لا کے سیٹ تے مارے کلندر والا لباس پر اپنا باندر پھڑیا تے انہاں فوجاں دی کولوں دی باہر نکل گیا. سمجھ آئی. اب اس کو رکھا یہ تھا کہ دنیا کو اس دائرے میں لے کر آنا, دنیا کو کامل کرنا ہے, اور اس نے جو اس کے ماننے والے تھے ان کو بھی کامل نہیں ہونے دیا. یہ قرآن آیت ہے, یہ شریعت ہے. اس کے پاس جو بھی آتا اس کو کہتا ہے تو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے, ہاں جی کرتا ہوں, پوری کرتا ہے, ہاں جی پوری کرتا ہے, ہر روز کرتا ہے, ان کے بھی ہر روز کرتا ہے. کبھی کوئی غلطی تو نہیں ہوئی, بندہ ٹینشن سے پہ آ گیا کہ آدمی انسان ہے, کبھی تو غلطی ہو سکتی. انہیں کہا کہ کبھی غلطی ہو گئی ہوئے گی تو لانتی چاہتے ہو بچا ہے. یہ 1500 سال تک سب نو لانتی بنایا. جدوں خدا نے ویکھیا کہ یہ بھائی صرف لانتی بناتا ہے تے 1500 سال دا ٹائم بھی پورا ہو گیا. لیکن جب ٹائم پورا ہو گیا, جب وقت پورا ہو گیا, اس نے اپنے بیٹے کو ظاہر کر دیا. آمین. جو شریعت کے متحد پیدا ہوا تھا تاکہ شریعت کے متحدوں کو, جن کو شریعت نے لعنتی قرار دے دیا تھا, ان کی لعنت کو ختم کر کے اس پردے کو پھاڑ دے تاکہ لوگ خدا کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائیں. آمین. یہ اس کی جگہ پہ آیا ہے, اس کے ساتھ نہیں.
سجے بس یہودی سازش نے انجیل کے ساتھ پرانا عہد نامہ جوڑ دیا تاکہ لوگ پہلے پرانا عہد نامہ پڑھیں گے اور پڑھتے پڑھتے الجھ جائیں گے تو نجات تک پہنچ نہیں پائیں گے. آ گیا سادھو سندر سنگھ کو کہا تو موسیٰ کو جانتا ہے, داؤد کو جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی, میں جب سے میں نے خداوند کو قبول کیا, یسوع مسیح کو قبول کیا, اور جب سے میں نے یسوع کو جانا مجھے ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی کہ میں کسی اور کو جانوں, کیونکہ یسوع مسیح نے میری ساری ضرورتیں پوری ہو گئی. آمین. یسوع میرے لیے کافی ہے. تو یہ عہد ہے جس کے وسیلہ سے آپ خدا باپ کے پاس جا سکتے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے. ادھر پھر واپس آ کیوں بڑی شہر ہے جان تھوڑی چھاٹ نہیں ہے سب اپنا ایس پاس اور میں نجات پانی ایک ہاتھ نہ مینوں پھڑیا تو پورا مڑنا کرتا ادھر نو جانا ادھر نو پیچھے جانا وہ کھیلتا تھوڑا ادھر ہو جاندے ہو, وہ کھیلتا ادھر ہو جاندے ہو, وہ کھیلتا وہ کھیلتا تو کہتا میرا یسوع یسوع میرا یسوع یسوع. آمین. وہ کہتا تو پھر بتا دینے اونے میرے پاپ سٹے فلانے کونے دے وچ کٹھے کیتے تے پھر کہتا دس گئے اونے ساڈے پاپ مٹا دتے اور اپنے ابدی نجات عطا کر دی. آمین. پھر وہ کہتا دسی گئے خدا میں توبہ کرتا ہوں, میں اپنے باپ کی بھی توبہ کرنا, میں اپنے دادے کی بھی توبہ کرنا, میرے گناہ معاف کر دے, میرے گناہ بڑے زیادہ نے, میں بڑا گندا, میں بڑا لعنتی, میرے کسی بھی طریقے کا خدا کا واسطہ ہی معاف کر. وہ پھر کہتا دسی گئے تیرا شکر ہے تو نے مجھے گناہوں سے نجات دے دی. ہاللویا ہاللویا. سنجوڑی ہے کہاں یہ چھٹی دو ہاں تاکہ ایک پاسے لگ جاؤ تو پھر یہاں بس ہنسے ہی ہنسے ہیں, خوشیاں خوشیاں, امیدیں امیدیں اور نجات ہی نجات ہے. آمین. ٹھیک کی ہے ندائی یقین کدھر ہے ادھر بھی ہے, ادھر مرنے والے لیندے نہیں, ادھر زندہ رہنے والا لیندہ ہے. آمین. دائی یقین وہ بھی دے دینے تے دائی یقین آ بھی دے دینے, صرف فرق ہے کہ مرنے والے دے دینے تے ہمیشہ عقل دے وچ کام کردا ہے. آمین. اے قربانیاں جا کے مذبح دے کے چڑھاندے سن, اے پہلو اپنی قربانی دیندے سن تے پھر ساڈیاں قربانی دیندے سن. انہیں اپنی قربانی دیتی نہیں کیونکہ ان تے گناہ کیتا نہیں سی, انہیں ساری ابدی قربانی دے کے ساری جان چھڑائی قربانیاں کو اور سانو آزاد کر دیتا. اے کہندی سی کہ تسی قربانیاں دئی رکھو پر معاف نہیں ہو سکتے. صحیح قربانیاں دیندے رہو تے رہنا تسی لعنتی دے لعنتی ہے. اے کہندا ہے کہ قربانیاں دین دی ضرورت نہیں, بس ایمان لاؤ کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے اور ایمان سے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جاؤ. آمین. تو پھر فائدہ مند کون ہے؟ سردار. تھینک یو سر, آپ کا بھی شکریہ. اوکے, ان دونوں کے لیے زوردار تالیاں. بس پہلا حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا, اس کی جگہ ایک بہتر امید رکھی گئی جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے. اور چونکہ مسیح کا تقرر بغیر قسم کے نہ ہوا تھا. کیا قسم کھائی تھی پتہ آپ کو؟ جب مسیح کا وعدہ کیا تھا تو کیا قسم کھائی تھی؟ اوئے ہوئے اڑے بیچ پہاڑی علاقے چ کھوئے ہو نا وہ تے بھول گئے سارے ایمان دیا گلاں. اوتھے جدوں وعدہ کیتا سی خدا نے تے قسم کھادی, اور خدا نے ابراہیم کی قسم نہیں کھادی, سارا کی قسم نہیں کھادی. خدا نے کہا میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں تے تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تجھے بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور زمین کے ریت کے ذروں کی مانند کر دوں گا اور تیری نسل کے وسیلہ سے
दुनिया की सब कौमें बरकत पाएंगी। और वो नस्ल कौन है? यीशु मसीह। आमीन। नस्लों नहीं, नस्ल। तो कह रहे कि यीशु का भी तकर्रर हुआ था। ये काहिन भी मुकर्रर होते थे और यीशु भी मुकर्रर किया गया था। पर ये काहिन कह रहे क्योंकि वो तो बगैर कसम के काहिन मुकर्रर हुए हैं, मगर ये कसम के साथ उसकी तरफ से हुआ जिसने इसकी बाबत कहा कि खुदावन ने कसम खाई है और उससे फिरेगा नहीं कि तू अबद तक काहिन है। यहाँ लावी काहिन जो थे ये तो कसम के बगैर मुकर्रर किए जाते थे, लेकिन यीशु की कहानत, यीशु का वादा कसम के साथ हुआ है। और कसम तब तक रहती है जब तक जिसकी कसम खाई जाती है वो जिंदा रहे। और खुदा ने अपनी कसम खाई है, इसलिए कि ना खुदा मर सकता ना कसम टूट सकती है। इसलिए लिखा है, आगे बढ़े, कौन सी आयत है? 22 में आयत। इसलिए यीशु एक बेहतर अहद का ज़ामन ठहरा। ज़ामन किसे कहते हैं? ज़मानत देने वाला। मैं ज़ामन हूं कि तुम खुदा के बेटे हो और आसमान की बादशाही के वारिस हो। मैं ज़मानत देता हूं। तो झूठा ज़ामन देने नहीं है ना, बिक जाएगा। यीशु मसीह है, मर सकता है, मरने नहीं देगा। मर सकता है, मरने देगा। सूली पर चढ़ जाएगा, चढ़ने नहीं देगा। आमीन। पाताल में उतर जाएगा, उतरने नहीं देगा। तेरी लानतें उसने अपने ऊपर ले ली, तेरी बीमारियां उसने अपने ऊपर ले ली। बस यही वजह है लोगों को यीशु की समझ नहीं आई और लोग अपनी जिंदगी दुखों में गुजारते हैं, पिसते रहते हैं, ऐसे डर से निजात में खत्म हो जाए। और चूंकि मौत के सबब से कायम ना